أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلي عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم لأنه الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. تفصیلی حدیث ہے، میں نے اس تفصیلی حدیث میں سے صرف 3 جملے مولائے متقیان کے اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت میں اس میں پیش کیے ہیں. مولا فرماتے ہیں تعلموا العلم، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو، علم کو سیکھو، کسب علم کرو. کیوں؟ اس لیے کریں، علم کے 3 اہم فائدے. مولائے متقیان کے ان جملوں کو اچھی طرح سے غور و فکر کے ساتھ ذرا قبول کرنے کی کوشش کیجیے. قبول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ غور و فکر سے کام نہ لے. شرط ایمان نہیں ہے، شرط غور و فکر ہے. فرماتے اس لیے کہ علم جب انسان وحشت میں ہو تو اس کا انیس اور اس کا مددگار ہوتا ہے. انسان جس وقت غربت میں ہو، پردیس میں ہو، تو وہ علم اس کا ساتھی ہوتا ہے. اور جس وقت انسان اکیلا پن محسوس کر رہا ہو تو اس سے گفتگو کرنے والا اس کا علم ہوتا ہے. یہ 3 اہم مرحلے ہیں کہ جہاں انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان دکھائی دیتا ہے. وحشت زدہ انسان کون اس کا انیس بنے گا؟ غربت زدہ انسان کون اس کا ساتھی ہوگا؟ اکیلا اور یکتا انسان کون اس کو گفتگو کے لائق سمجھے گا؟ کچھ تلاش نہ کرو، علم حاصل کر لو. علم تینوں جگہ تمہارا کام آئے گا. المقصد الثالث فيما يكره للصائم وهو 9 أشياء: مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة والاكتحال بما فيه الصبر أو مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك والصعود بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء. گفتگو طلاب عزیز ہماری چل رہی تھی مقصد ثانی سے متعلق. الحمدللہ وہ مقصد ثانی ہمارا ختم ہو چکا. آج شروع ہو رہا ہے مقصد ثالث، تیسرا مقصد، المقصد الثالث، تیسرا مقصد. ٹھیک ہے جناب علی؟ کن چیزوں سے متعلق ہے؟ فیما یکرہ للصائم. مقصد صائم ان چیزوں سے متعلق ہے جو ایک روزے دار کے لیے مکروہ ہے. روزے دار کے لیے جو کام مکروہ ہے اس سے متعلق یہ مقصد ثالث ہے. یعنی اگر کوئی روزے دار روزہ رکھ رہا ہے تو وہ کون سی چیز اس کے لیے مکروہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا. وَهُوَ 9 أشیاء. کتنی چیزیں جناب علی؟ 9 چیزیں ہیں. مباشرۃ النساء، پہلی منزل مباشرۃ النساء، عورتوں کی مباشرت جو ہے وہ مکروہ ہے اس کے لیے. مباشرت قریب جانا، کس اعتبار سے؟ کیا کسی عورت کے قریب بھی جانا؟ عورتوں قریب جانا کیا مکروہ جائے گا روزہ کے لیے؟ نہیں. اب دیکھیں 3 چیزوں نے ذکر کی. تقبیلاً، تمیز واقع ہوئی ہے. تمیز ہمیشہ منصوبات میں سے شمار ہوگا تمیز کا. کیا مطلب؟ تقبیلاً بعنوان تقبیل. ٹھیک ہے نا علی؟ بعنوان تقبیل یعنی کہ آپ مطلب آپ بوسہ دینا، کسی خاتون کو بوسہ دینا یہ مکروہ ہے. وَلَمْسًا، چھونا یہ مکروہ ہے. وَمُلَاعِبَةً، اب دیکھیں یہ 2 چیزیں تھیں وہ عمومیت کے سب تمام عورتوں میں شامل تھی، محرمات غیر محرمات سب کے لیے شامل تھی. لیکن ملاعبتاً یہ خالص اب ان چیزوں کے جہاں پہ آپ کی بیوی ہے.
ملاعبہ کرنا، تلاعب کرنا، کھیلنا، کھلواڑ، ہنسی مذاق ہو رہا ہے اس کا، یہ کیفیت جو ہے مکروہ ہے روزے دار کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ والاکتحال، دوسری منزل اکتحال، سرما لگانا، کن چیزوں سے؟ بما فیہ صبر، جس میں صبر ہو۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر ایک پھل ہے جس کا سرما بنایا جاتا ہے، وہ ذرا کچھ بہت ہی کھٹا پھل ہوتا ہے، اس کا سرما بنایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے سرما لگنے کے بعد میں آنکھ کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے وہ نکل جایا کرتا ہے، آنکھ صاف ستھری ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ آنکھ میں لگتا ہے اس کا سرما، تو اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں دکھائی دیتا ہے، اس بنیاد پر لگ رہا ہے آنکھ میں، اس کا ذائقہ جو ہے آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ او مسک، یا یہ کہ اکتحال ان چیزوں سے جو مسک سے بنا ہو، یعنی مشک سے بنا ہوا سرما، یہ مکروہ ہے۔ وہ اخراج الدم المضعف، اور خون کا نکالنا، کتنا خون کا نکالنا مکروہ نہیں ہے، خون اتنا نکالنا کہ المضعف، کہ جو باعث کمزوری بن جائے، جسے کمزوری، مطلب عام طور پہ آپ ایک مطلب یونٹ خون نکال دیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے لگاتار ضرورت ایسی پڑے، خدا نہ خواستہ کہ آپ نے کہا چھوڑو وہ بھی بہت ضرورت ہے، آپ نے 3 یونٹ نکلوا دیا۔ اب 3 یونٹ، میرے کسی انسان سے 3 یونٹ خون نکالنا آسان نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ خود لیٹ گئے، بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو گئی، خون بنے گا تو کمزوری ختم ہوگی، یہ خون نکالنا روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ وہ دخول الحمام کذالک، اور حمام میں داخل ہونا، حمام میں آنا، حمام ہونا یہ آج کے باتھ روم نہیں ہے، وہ حمام اسپیشلی ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر باقاعدہ انسان کی باقاعدہ وہ کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اس کے، اور معلوم ہے کہ اس کو اسٹیم دی جاتی ہے، اسٹیم کے بعد اس کو ملا جاتا ہے خوب طریقے سے، بولا وہ عرب میں آج بھی بہت اس قسم کے حمام موجود ہے، تو حمام میں جانا اس لحاظ سے کہ المضعف، کذالک کی ضمیر پر جائے گی مضعف کی طرف، یعنی کہ ایسا حمام میں جانا جو آپ کے باعث کمزوری ہو جائے۔ والصعود بما لا يتعدى الحلق، اور صعود کرنا، حلق میں غرارے کرنا، یا اس کی جیسی اور کچھ چیزیں کرنا، ناک کے اندر ڈالنا۔ صعود کسے کہتے ہیں؟ صعود کا مطلب صعود بما لا يتعدى، یہ کہ ناک کے ذریعے سے کوئی چیز کو اوپر کھینچنا، یہ صعود کہلاتا ہے، ناک کے ذریعے سے اوپر وہ کوئی چیز کھینچنا، اوپر کر رہے ہیں۔ بما لا يتعدى الحلق، ہمارا شرط یہ ہے کہ وہ حلق تک تعدی نہ کرے، اگر حلق تک تعدی کرے گا تو وہ ممکن ہے باعث فساد صوم ہو جائے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ وشم الریاحین، مشک و عنبر کی خوشبو سونگنا۔ ویتعقد فی النرجس، اس سلسلے میں نرجس کے پھول میں خاص طور پر کہا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والاحتقان بالجامد، کسی سوکھی چیز سے حقنہ لینا، احتقان کرنا، انیمہ لینا، یہ مکروہ ہے۔ وبل الثوب علی الجسد، اپنے جسم کے اوپر کپڑے کو گیلا کر کے ڈالنا، اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، روزہ رکھنا ہے آپ کو، روزہ رکھ کے آپ نے کیا کریں، جو آپ نے کپڑے کو بھگویا جسم میں ڈالنا شروع کر دیا آپ نے، کم سے کم ٹھنڈک کے لیے، کم سے کم یہ کام بھی مکروہ ہے۔ وہ جلوس المرأة فی الماء، اور عورتوں کا پانی میں بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر فرج میں اس کی، کہ وہ کھینچتی ہے، تو کہیں ممکن ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ تمام باتیں پائی جائیں، ٹھیک ہے نا، لہذا ممکن ہے، لہذا اس بنا پر مکروہ ہے عورتوں کا پانی میں بیٹھنا۔ الثالث، تیسرا مرحلہ، فی الزمان الذی یصح فیہ الصوم، وہ زمانہ جس زمانے کے اندر روزے کو رکھنا صحیح ہے، کون سا ہے؟ وہو النہار، وہ زمانہ دن کا ہے، یعنی دن میں روزہ صحیح ہوگا، دون اللیل، رات میں نہیں ہوگا۔ ولو نذر الصیام لیلا، اب اگر کوئی روزے کی نذر کر رہا ہے کہ وہ رات کو رکھے گا روزہ، پروردگار میرے کام ہوا تو 3 راتوں میں روزہ رکھوں گا، میں نذر کر رہا ہے، لم ینعقد، اصلا نذر ہی منعقد نہیں ہوگی، اس کا مطلب نذر اور منت کا ماننا بھی یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ضروری کہ آپ یہ کو معلوم ہو کہ نذر کس کس چیز سے ہوتی ہے، ہر نذر منعقد نہیں ہوتی، مختلف لوگ اس قسم کی نظریں اور منتیں مان لیا کرتے، کچھ اس قسم کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ وَقَضَى لَوْ ضَمَّهُ إِلَى النَّهَارِ، بالکل ایسے ہی اگر کوئی روزے کو ضم کر دے رات کے ساتھ ساتھ نہار کے ساتھ بھی، یعنی ضم اللیل الی النہار، کہ اس نے کہا کہ میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا کریں گے آپ اس منزل کے اوپر؟ یہ ہوگا ہی نہیں، اصلا لم ينعقد، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ولا يصح صوم العیدین، اور نہ ہی
عیدین کے دن روزہ رکھنا صحیح ہے. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ. اب اگر کوئی نظر کر رہا ہے کہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے نا، لم ينعقد تو اصلا نظر ہی منعقد نہیں ہوگی. وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا مُعَيَّنًا. اب اگر کوئی کسی معین دن کا روزے کی نظر کرے، میں 3 اکتوبر میں روزہ رکھوں گا، میں 10 نومبر کو روزہ رکھوں گا، میں 5 جنوری کو روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، نظر معین کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. فَاتَّفَقَ أَحَدُ الْعِيدَيْنِ. اب وہ جنوری اور اکتوبر اور نومبر جو ہے وہ عیدین میں سے کسی ایک دن متفق ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دونوں تاریخیں یکجا ہو گئی. لم یصح صومہ، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. وَهَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ. اب سوال میں تو کیا اس کی قضا کرنا اس کو واجب ہے؟ قیل نعم، کہ ہاں بالکل واجب ہے. وقیل لا، اور ایک نہیں واجب نہیں ہے. وَهُوَ الْأَشْبَهُ، یہ اشبہ زیادہ بہتر بھی ہے، ٹھیک ہے. وَقَضَى الْبَحْث فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور یہی بحث جو ایام تشریق پر بھی ہوگی. لمن کان بِمِنَا، جو مینا میں موجود ہے. ایام تشریق، سوال پر ایام تشریق کون سی؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. یہ ایام ہر پر کے لیے، مگر اس کے لیے لمن کان بِمِنَا، جو مینا میں ہے. یہی بحث اس کے لیے اس ایام تشریق میں مینا میں رہنے والے کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ خاص طور پر دھیان میں رکھنا ہے. اور راب بعد میں وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.